دعوت کے 3 لیول ہیں نا قرآن نے کہا. ایک تو یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی واضح و نصیحت کے ساتھ عام طور پہ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا آسان طریقے سے مجادلہ. ایک تو آپ کی سوسائٹی کا انٹیلیجنسیا ہے جو سوسائٹی کو رن کر رہا ہے، اس کو تو آپ کو وہاں جا کے مخاطب کرنا پڑتا ہے. خود آپ کا دماغ اگر یہاں پہ ہوگا تو آپ اس کو مخاطب کر ہی نہیں سکتے، وہ تو آپ کو مولوی سمجھ کے دھتکار دے گا، بات ہی نہیں سنے گا. تو وہ اس کے لیے قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اس کے لیے آپ کی ذہنی سطح اور اخلاقی سطح بہت بلند ہونی چاہیے. وہی بندہ وہاں پہ کام کر سکتا ہے جو یعنی اس طبقے کو دعوت دینا جس کے ہاتھ میں سوسائٹی کی باغ دوڑ ہے. ظاہری بات ہے وہ کوئی عام طبقہ تو ہے کوئی نہیں، تو عام مولوی حضرات اس کو متاثر بھی نہیں کر پاتے. تو یہ وہ لیول ہے دعوت کا. ہاں، جس نے فلاسفی پڑھی ہو، جس نے لاجک پڑھی ہو، جس نے علم کلام پڑھا ہو، ٹھیک ہے، جو ذہین ہو اور اخلاقی اعتبار سے بھی بلند ہو، کمپیریٹیو جو ہے نا اس کا اچھا مطالعہ ہو. پھر موعظہ حسنہ کہتے ہیں عوام الناس کی سطح پہ واضح و نصیحت کر دیں، بات ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، عام آدمی کو تو ایک اچھی نصیحت کر دیں، آپ ایک اچھا واعظ کہہ دیں. عام لوگ تو اسی طرح کے ہوتے ہیں نا، مڈل کلاس کے لوگ آپ کہہ لیں، ایوریج کلاس کے جو لوگ ہیں. اب لمز والا تو متاثر نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے. ہمارے جو عام مساجد میں جو جمعہ میں تقریریں کی جاتی ہیں، قصے کہانیاں سنائیں، اس سے لمز والا تو متاثر نہیں ہوگا، لیکن ایک عام آدمی ان قصے کہانیوں سے انسپائر ہو جاتا ہے. تیسرا مجادلہ ہے آسان طریقے سے، ڈیبیٹ ہے آسان طریقے سے. تو یہ بیسیکلی فرق اور مسالک اور ادیان میں جو اپروچ اختیار کی جاتی ہے وہ آسان طریقے سے مجادلے کی اپروچ ہے.